یا غفار یا رحیم۔ اونچے پہاڑوں، حسین سبززاروں اور بہتے ہوئے جھرنوں کی سرزمین پاکستان، کسے خبر تھی کہ جولائی 2010 اللہ کے بندوں کے لیے ایک نئی آزمائش لانے والا ہے۔ ایک ایسی آزمائش جس میں زمین اور اہل زمین کو شاداب و سیراب کرنے والا پانی غضبناک ہو کر سب کچھ بکھیر دے گا، زندگی کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ اللہ الرحمن، اللہ الرحمن، اللہ الرحمن۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا سب سے زیادہ شکار خیبر پختونخوا ہوا ہے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں پہلے سے غربت کے مارے لوگ مزید غریب ہو گئے ہیں۔ یہاں سیلابی ریلوں نے زندگی کو یکایک ایک نئی ڈگر پر لا کھڑا کیا۔ قدرتی حسن سے مالا مال ان علاقوں کے رہنے والے آج زندہ انسانوں کے لیے محرومی کی جیتی جاگتی تصویر بن کر رہ گئے۔ اللہ الرحمن، اللہ الرحمن، اللہ الرحمن۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ری ایبیلیٹیشن کے مرحلے میں۔ اس میں اب تک جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں مثلا ہم نے کنووں کی صفائی کا کام شروع کیا ہے۔ اگلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ وہ لوگ جو اپنا گھر بنائیں گے ان کی مدد کریں گے۔ الخدمت اپنا جو سلوگن اپنائے ہوئے ہے کہ خدمت دیانت کے ساتھ، اس پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ الخدمت کا گراس روٹ لیول پر اپنا نیٹ ورک ہے اور وہ پوری تندہی کے ساتھ اس کے رضاکار اور اس کے کارکن بالکل نچلی سطح پر جا کر سروے کر کے مستحقین کا تعین کر کے ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ اپنے گھر، اپنے کاروبار اور مال و متاع سے محروم ہو جانے والے لوگوں کی آنکھوں میں خود ان کا مستقبل بھی دھندلایا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ایسا مستقبل جس میں وہ مجبور اور لاچار اپنے ہی دیس میں لوگوں کے درمیان نہ صرف تنہا ہیں بلکہ ایک بوجھ بنے نظر آتے ہیں۔ سارا سامان ڈوب گیا، 2 بچے ڈوب گئے، پیسے بھی ہیں ہمارے پاس، وہ بھوکی مر رہی ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، کندہ کوٹ سے آئے ہیں۔ یہ دیکھو ابھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کسی کے پاس روٹی ہے تو کسی کے پاس سالن نہیں ہے۔ اگر کوئی کچھ آتا ہے تو کبھی سالن ہے کبھی روٹی نہیں ہے۔ کہاں جائیں آدمی، کیا کھائیں گے؟ کوئی سانپ تو نہیں ہے، کوئی مٹی کھائیں گے یار۔ سیلاب زدہ ہم وطنوں کی یہی تکلیف اور دکھ بنیاد ہے الخدمت کے ہزاروں رضاکاروں کی شب و روز کاوشوں کی۔ ان کی خدمت دیانت کے ساتھ بھی ہے اور ان کی خدمت بلا تفریق کسی زبان، نسل، مذہب، انسانیت کے بنیاد پہ مظلوم اپنے سندھ کے سیلاب کے متاثرین بھائیوں کے لیے جس طرح سے کراچی کے لوگوں نے دل کھول کے امداد دی ہے، یہ سندھ کے تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ کسی بھی دنیاوی صلے اور انعام سے بے نیاز پاکستان کی بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن کا ایک ایک رضاکار آج لبریز ہے اس ملی جذبے سے جو انہیں اپنے بھائیوں کی تڑپ اور پکار پر لبیک کہنے، اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے اور یوم حشر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ الخدمت نے پہلے دن سے جب سے یہ آزمائش کا پیریڈ شروع ہوا ہے کام شروع کر دیا۔ منظم طریقے سے اگر کسی حوالے سے ذکر کیا جائے تو الخدمت جو ہے بہت ہی منظم طریقے سے وہ نہ صرف کہ امدادی جو ہے سامان ہے اس کو
اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس جہاں لوگوں کی ضرورت ہے وہاں یہ لوگ بڑے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ آج ملک بھر میں الخدمت کے ہزاروں رضاکار اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کو بنیادی ضرورت کی اشیاء و خدمات کی فراہمی کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت کڑا ہے اور کام ان کی استطاعت سے کہیں بڑا ہے۔ احسان پور، دائرہ، بھاگل، چوک سرور شہید، کوٹادو، سناوا، محمود کوٹ، لکھی چوک، گجرات، بستی المانی، غازی گھاٹ، بصیرہ، کھارا، مہر پور، شاہجمال، دانی، روہیلا والی، تحصیل علی پور میں، دوابہ، لنگر سرائے، مراد آباد، مہر مرید حسین، احمد موہانا، عثمان قریہ، وسطی منصورہ، یہ تمام مظفر گڑھ اضلاع میں جگہیں ہیں جہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن نے جماعت اسلامی کے ذریعے تمام کیمپ لگایا ہوا ہے۔ ویسے تو 12-13 اضلاع متاثر ہے صوبے کے، باقی اضلاع کے اندر ضلعی سطح پہ الخدمت نے اور جماعت اسلامی نے اپنی مدد آپ کے تحت راشن بھی جمع کیا ہے، میڈیکل ریلیف کا کام بھی کیا ہے۔ 10 لاکھ کے قریب افراد جعفر آباد اور استا محمد کے اضلاع کے متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ وہاں پر جب کام کی ابتدا کی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو ریلیف کے لیے ہم نے اپنے کیمپ بنائے ہیں 3، جس میں لوگ رہائش پذیر ہیں، اور ہم ان کو اللہ کے فضل و کرم سے ہر فیسلٹیز، ہر سہولت جو ہے فراہم کر رہے ہیں۔ الخدمت میں جیسے ہی پتہ چلا کہ سیلاب زدگان یہاں پر ہمارے شہر میں آ رہے ہیں، ہماری فوراً یہ کوشش ہوئی کہ ان کو راشن فراہم کیا جائے۔ پاکستان بھر کے دور دراز اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر متاثرین تک پہنچنا خود ایک انتہائی دشوار کام ہے، لیکن الخدمت کے لیے یہ دشواریاں آزمائش میں کامیابی کا راستہ بن جاتی ہیں۔ وہ دشواریوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پاکستان بھر میں پھیلے رضاکاروں کے نیٹ ورک اور ان کی امانت داری کی وجہ سے لوگوں کا بھرپور تعاون حاصل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے الخدمت کو کیا، ہمیں یقین ہے کہ یہ جو بھی دیا جاتا ہے وہ صحیح جگہ پہ پہنچے گا۔ اب اگلا مرحلہ جو ہمارا ہے نا، اگلا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ بھی ہے اور بہت خاصا پریشان کن بھی ہے۔ وہ مرحلہ ہے بحالی کا، ان کی ریہیبلیٹیشن کا۔ یعنی زلزلہ آیا تھا، زلزلے کے اندر بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، پھر یہاں سے جائیں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ زلزلے کے اندر ہم اب تک ان کو مکان بنا کے دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سیلاب کے اندر بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور یہ ریہیبلیٹیشن کام بھی ہمارا ہی ہوگا۔ اب ہم بھی تقریباً 20,000 مکان بنائیں گے چاروں صوبوں کے اندر۔ تو دوسری چیز یہ کہ ہم ان کے لیے جو کسان ہیں، یہ جو حاضری ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم دوبارہ سے کھیتی باڑی کرنے کے قابل بنانے کے لیے ہم ان کو بیج بھی دیں گے، دوائیں بھی دیں گے، اور فرٹیلائزر بھی دیں گے اس کام کے لیے، اور فری ٹریکٹر سروس بھی دیں گی تقریباً ہر جگہ۔ سیلاب سے متاثرین کی مدد کے لیے کراچی کے عوام نے، الخدمت ویلفیئر سوسائٹی نے، مخیر حضرات نے، رضاکار اور کارکنان نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ بہت ہی جذبے والی ہیں، بہت قابل قدر ہیں، اور ابھی متاثرین کے لیے مسلسل مدد کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ الخدمت کراچی نے متاثرین سیلاب کے لیے اندرون سندھ، کراچی و ہب میں 50 سے زائد مقامات پر ہزاروں افراد کو رہائش، کھانے، فوری علاج و ہسپتال کی سہولیات فراہم کی۔ عید پر نئے کپڑے، تحائف، مٹھائی، بچوں کو عیدی اور متاثرین کی دلجوئی کے لیے رضاکاروں کے ساتھ شہریوں نے وقت دیا اور گھر واپسی کے سفری انتظامات اور راشن اور دیگر ضروریات زندگی فراہم کی۔
इस सब के लिए हमें पाकिस्तान और पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों का भरपूर माली और अखलाकी ताउन मिल रहा है। इंशाअल्लाह जल्द सैलाब का पानी उतर जाएगा और मुतासरीन अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश मुंतज़िर है, और वो आजमाइश है सैलाब के मारों को असर नौ बसाने की और उनकी जिंदगी का पहिया फिर से रवां दवां करने की आजमाइश, जिसके लिए ना सिर्फ मजीद इन्फाक की ज़रूरत है बल्कि इस मिली जज्बे की बेदारी की ज़रूरत है, जो जब बेदार होता है तो मसाइब के पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं। बदीन से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब से गिलगित तक सैलाब से होने वाली इस बड़ी तबाही और इंसानी जानों का ज़िया तकाजा करता है कि हम अपनी और अपने अतराफ फैली बेहिसी को महसूस करें, अल्लाह के हुजूर इज्तिमाई इस्तग़फ़ार करें। हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि जितने यूटिलिटी बिल्स इन एरियाज़ के थे उन सबको ख़त्म किया जाए, जितने कर्ज़ों के बोझ थे उन कर्ज़ों को माफ़ किया जाए, नए गैर सूदी कर्ज़े जारी किए जाएँ, मुफ्त खाद और मुफ्त बीज इनको फराहम किया जाए, ज़मीनों को वहाँ पहुँच कर जो आसार मौजूद हैं उसको डिमार्केट किया जाए और लोगों को रिहेबिलिटेट करने में असर नौ अपने घरों को बसाने के लिए नेशनल कमीशन कायम किया जाए। वो नेशनल कमीशन की जो तमाम बाहर से आने वाली एड को भी कंडक्ट करे और वो नेशनल कमीशन जो उस एड की तकसीम का भी मुनसिफाना निज़ाम बनाए। आइए अलखिदमत के साथ मिलकर इस आजमाइश का मुकाबला करने का अज़्म करें। अल्लाह के हुजूर आसानी और माफ़ी के लिए दुआ गो हो जाएं। आइए अलखिदमत के साथ फलाह के रास्ते का इंतखाब करें और बंदों की खिदमत के ज़रिए अल्लाह की रज़ा के लिए कमर बस्ता हो जाएं। अपने अतियात, ज़कात और सदक़ात अलखिदमत को दीजिए। अलखिदमत सहारा उनका जो बेसहारा हैं। Allah Rahman